اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے پروگرام انداز بیاں میں آپ کا میزبان مسعود الرحمان۔ ضمیر مردہ پڑے تھے، حیات سامنے تھی۔ ضمیر مردہ پڑے تھے، حیات سامنے تھی۔ حسین کب تھے، پیمبر کی ذات سامنے تھی۔ وہ ایک پیاس کا صحرا تھا دشت کربل میں، وہ ایک پیاس کا صحرا تھا دشت کربل میں۔ یہ کون کہتا ہے نہر فرات سامنے تھی۔ سامعین کرام، جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو عمومی طور پر مسلمانوں کا دل بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی محرم کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ ایک سرخ شام لے کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اس کے پہلے ہی 10 دن میں نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، جناب حیدر کرار علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اندوہناک واقعہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اس کے ہر لمحے میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کے نام پر محفلیں برپا کی جاتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے، اور آپ تو سید الشہداء ہیں۔ جس طرح بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو شہید کیا گیا، وہ کوئی بھلا دینے والی بات نہیں ہے۔ میرا اس پر ایک شعر ہے جو اللہ کی توفیق اور عطا سے بہت مقبول عام ہوا کہ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ یہ کربلا انسان کے اندر بھی جاری ہے، ایک طرف اچھائی کی طاقت، ایک طرف برائی کی طاقت، اور برائی کی طاقت کے سامنے اچھائی کی طاقت ہمیشہ قلیل ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں انسان کس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی کا یہ ذکر کربلا کے حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ کربلا انسان کے سینے میں یوں رکھ دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ ناظرین کرام، میرا ایک اور شعر ہے، اور وہ یہ کہ غم حسین میں رونا بڑی عبادت ہے، مگر حسین کا اسوہ کڑی عبادت ہے۔ غم حسین میں رونا بڑی عبادت ہے، مگر حسین کا اسوہ کڑی عبادت ہے۔ ایک اور اپنا شعر پیش کرتا ہوں۔ تعزیہ رکھا کہیں درد کا پرسہ رکھا، رہ گیا اسوہ مگر ویسے کا ویسا رکھا۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کوئی اس طرح کی بات کریں جس سے ہمارے جو عام روٹین کی باتیں ہوتی ہیں انہی کا ہی اس پر شائبہ آئے۔ میرا مقصد فلسفہ شہادت حسین جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ حسین جیسا شخص کھڑا ہو گیا، جبکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی جو موجود تھی لیکن وہ خاموش تھی، اور امام حسین جو تھے وہ یزید کی ولی عہدی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب یزید بنا ہے کہنے کے ولی عہد،
تو اس وقت مختلف گورنرز جو تھے ان سے یہ کہا گیا کہ جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں امت کے، ان سے بیعت لی جائے۔ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر دی، لیکن امام حسین جو تھے وہ اس بیعت پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں کسی بھی قسم کی غلطی اور خطا کو قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام حسین مدینہ سے تشریف لے گئے، مکہ آئے، وہاں پتہ چلا کہ احرام کے اندر لوگ تلواریں لیے پھرتے ہیں کہ امام پاک کو شہید کر دیا جائے، اور آپ اسی لیے کہ کہیں خون مدینہ میں نہ بہے، کعبہ میں نہ بہے، آپ وہاں سے اپنا خانوادہ لے کر، گھرانہ لے کر ایک کرب و بلا کی منزل کی طرف چل پڑے۔ آپ کبھی لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، اور پھر آخر وہ دن آیا کہ آپ یزید کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، 72 کے 72 لوگ شہید ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اصل بات ہے۔ عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیسے کوئی ایک شخص شہید ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر امام پاک شہید ہوئے، کیسے گھوڑے سے آپ زمین پر آئے، کس طرح شمر جو تھا اس نے خنجر آپ کے سینہ مبارک پر لگائے، کس طرح علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، بیمار کربلا نے کیا کیا صعوبتیں دیکھیں، اور جناب سیدہ زینب علیہ السلام، اللہ تعالی ہمارے نصیب میں ان کی رحمتیں اور ان کی عطائیں کرے، بڑی بہادر نڈر خاتون، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ سیدہ زینب بنت فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کون ہیں؟ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ یہ ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ ناظرین کرام، اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جیسے معاشرت ہے، معاشرہ ہے، معاشی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، روحانی نظام ہے، ہمارا ایک گھریلو یا خاندانی نظام ہے۔ ہر جگہ پہ اسلام ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو سیاسی نظام میں بھی اسلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں حکومت کرنے کے بنیادی طور پر 3 طریقے ہیں، ایک جمہوریت، دوسرا خلافت، تیسرا بادشاہت۔ اسلام جو ہے اس نے خلافت کا تصور دیا ہے۔ اگر ہم ان تینوں تصورات کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ امام حسین نے اپنی جان کیوں دی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو خلافت ہوتی ہے اس میں بنیادی نقطہ ہے کہ اصل حکومت کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کی اس حکومت میں، اور وہ انسان کو جو حکومت عطا کرتا ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے اس پہ کہ جو شخص خلیفہ چنا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت متقی، نیک، پرہیزگار اور عالم ہوتا ہے، اس کے علم دین ہوتا ہے، اور اس کی نظر ہوتی ہے، لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ کون تھا جو ان کے آگے کھڑے ہو سکتا؟ جب ثقیفہ بنو ساعدہ میں ہوا معاملہ تو جب ان کا نام آیا تو سب کی آنکھیں جھک گئیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے متقی، پرہیزگار، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہ جو ایک انتہائی فقیہ انسان، قرآن پر ان کی انتہائی گہری نظر، بہت سے علوم ظاہری و باطنی کے وہ ماہر، اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا انہیں، اور صحبت رسول کی وجہ سے اور قربت رسول کی وجہ سے
نسبت رسول کی وجہ سے ان پر تمام علوم جو تھے وہ عیاں تھے۔ تو ایک یہ دور ہمیں نظر آتا ہے خلافت کا، اور اس میں ہوتا کیا ہے پھر کہ پہلا حق اللہ کا یہ سمجھا جائے، دوسرا خلیفہ متقی پرہیزگار نیک عالم، تیسری بات کہ جو لوگ ان کا انتخاب کریں وہ بھی نیک متقی اچھے لوگ ہوں۔ ہر کوئی نہیں اس کو منتخب کر پائے گا، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ جیسے حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی وہ سارے عشرہ مبشرہ پر کہہ لیں کہ مبنی تھی، بہت نیک لوگ تھے۔ تو یہ ایک اسلام نے سسٹم لوگوں پر بھی چھوڑ دیا ہے کہ اصول یہ ہیں، اس کے بعد آپ جو طریقہ اختیار کر لیں۔ تو اصول کیا تھے، میں اصولوں کے بارے بات کر رہا ہوں کہ پھر تیسری بات کہ کوئی نبی بھی جو بات اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کو وہ حلال نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے حلال کر دی ہے اس کو وہ حرام نہیں کر سکتا۔ یہ خلافت کے اصول ہے۔ اور پھر اس میں تنقید کا حق ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ 2 چادریں کیسے لیں، ہمارے حصے تو ایک ایک چادر ہے۔ یا حضرت علی علیہ السلام کو قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ یہ وہ خوبصورتیاں تھی خلافت کی جس کا مسلمانوں نے معائنہ اور جائزہ لیا تھا۔ اس کے دوسری طرف چیز جمہوریت آتی ہے۔ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے۔ جمہوریت میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ طاقت اصل میں عوام کے پاس ہوتی ہے، یعنی عوام جس کو چن لیں، عوام جس کو رد کر دیں، وہ آپ کا امیر یا آپ کا صدر یا وزیر اعظم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں، اس کا مطلب اس کے ساتھ جڑی بات ہے کہ وہ جس چیز کے اوپر ایک ووٹنگ کر دیں کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال ہو جائے گی، جس پر کہہ دیں یہ حرام ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یورپ میں یہی ہے۔ تو یہ بات جمہوریت کی جو ہے یہ اسلام کے اصول سے ٹکراتی ہے۔ اگلی بات جمہوریت میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں کھڑا ہو کے ووٹ مانگ سکتا ہے، وہ کردار کا جیسا مرضی ہو، اور ووٹ ڈالنے والا بھی اسی طرح سے جیسا مرضی ہو، اس کے کسی کردار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے جس کو مرضی ووٹ ڈال دے۔ یہ بات بھی اسلام کے اصول سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہاں، جمہوریت جہاں پہ مل جاتی ہے خلافت کے ساتھ وہ ہے تنقید، کہ آپ کسی بھی حکمران پہ تنقید کر سکتے ہیں، کسی بھی جو عہدیدار ہے حکومتی اس پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جمہوریت اور خلافت ایک ہے، لیکن اپنے بقیہ 3 کانسیپٹس میں کہ یہ حرام کو حلال کر سکتی ہے جمہوریت، اور عوام جو ہیں وہی اصل طاقت رکھتے ہیں، خدا نہیں رکھتا، اور عوام جو ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، وہ ووٹ ڈالنے والے بھی اور ووٹ لینے والے بھی جیسے مرضی ہوں، برے ہوں بدکار ہوں، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ خلافت اور جمہوریت میں فرق ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ملوکیت یا بادشاہت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اصل طاقت ہے وہ بادشاہ کے پاس ہوتی ہے۔ بادشاہ ہی آل ان آل ہوتا ہے، وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال، جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خلافت اور جمہوریت میں ایک اور بات ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ کا اپنا بیٹا ہی آگے کوئی جمہوری نمائندہ بنے گا یا خلیفہ بنے گا، لیکن بادشاہت میں بادشاہ اپنا ہی کوئی بیٹا نامزد کر دیتا ہے کہ یہ اگلا ولی عہد ہوگا یا یہ آگے حکومت سنبھالے گا۔ تو گویا بادشاہت میں ہر شخص شامل نہیں ہو سکتا، اور اس کا مطلب اس میں ووٹنگ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس میں اعلان کیا جاتا ہے، پہلے نامزد کر دیا جاتا ہے، پھر لوگوں سے اس کی تائید لی جاتی ہے، جو کہ بالکل جمہوریت کے اور خلافت کے الٹ معاملہ ہے۔ وہاں پہ نمائندہ جو ہوتا ہے اس کی نامزدگی نہیں ہوتی کہ یہ ہم نے چن لیا ہے، بلکہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہے، آپ دیکھیں اگر اس کو آپ پسند کرتے ہیں، لوگ اگر اس کو مان لیں تو خلیفہ ہو جاتا ہے۔ جمہوریت میں بھی اسی طرح سے ووٹ ڈل جائیں اگر کسی شخص کو تو وہ منتخب ہو جائے گا، لیکن یہاں پر جو بادشاہ نے سوچا ہے وہی اصل میں اس کا قانون ہوتا ہے۔ جس بچے کو وہ کہتے کہ یہ بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے۔
حلال و حرام کا تصور میں بتا چکا آپ کے سامنے۔ تو اس میں تو اس کا مطلب کہ عوام حصہ ہی نہیں لیتی ہے بادشاہت میں کسی کے بھی منتخب ہونے کے عمل میں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ تنقید کا حق بادشاہت میں نہیں ہوتا، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، تنقید کرے گا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ وہ بنیادی تبدیلی تھی خلافت سے بادشاہت کی طرف جب یزید کو منتخب کیا گیا۔ یزید اگر اچھا بھی ہوتا تب بھی امام حسین اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا ہی برا ظاہر ہے، اس میں بہت ساری برائیاں تھیں، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، فسق و فجور کرتا تھا، اور یہ گانے بجانے اور کہہ لیں کہ اس طرح کے معاملات تھے اس کے۔ تو وہ امام حسین اصل میں نظریے پہ کھڑے تھے، وہ اس نظریے کو بچا رہے تھے کہ جو خلافت سے ملوکیت کی طرف جا رہا تھا۔ اب اگر بقیہ لوگوں کی طرح امام بھی مان جاتے تو اس کا مطلب وہ بادشاہت جس میں اللہ نہیں بلکہ بادشاہ اصل طاقت ہوتا ہے، تو وہ ایک جائز بات ہو جاتی۔ اور یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی مان لینا تو اس کی وہ دال نہیں گلے گی جب تک کہ اس کی اس نامزدگی کو جو اپنے حضرت امام حسین ہیں وہ نہ قبول کر لیں، کیونکہ امام حسین جیسا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، 60 سال کے بزرگ انسان، انتہائی نیک، متقی، زہد و ورع سے بھرپور شخصیت، تو وہ اگر ہاں کہہ دیتے تو وہ جائز ہو جاتا، کیونکہ وہ پیغمبر کی اولاد تھے، وہ پیغمبر کے گھر سے تھے۔ کوئی اور اٹھ کے کہتا اس کی کوئی ویلیو نہ تھی جو امام کی ویلیو تھی۔ اسی لیے ان کی بیعت کے اوپر بہت زور دیا جا رہا تھا، اور امام صاحب اس کو جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش بھی نہیں ہوئے کہ باقی لوگ اگر خاموش ہو جائیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو میں تو اس گھر سے ہوں جہاں سے دین جو ہے وہ دنیا میں پھیلا، تو وہ تو بات جائز سمجھ لی جائے گی۔ اس لیے آپ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے یہ اپنی شہادت کے ذریعے کہ یزید جو ہے اس کی یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اس کی نامزدگی ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو امام حسین کو شکست ہوئی ہے، آپ کے سارے اصحاب شہید ہو گئے اور یزید اس کے 3 سال بعد تک حکومت کرتا رہا، لیکن یہ دنیاوی تک کی بات ہے، بات دنیاوی لحاظ سے اصل میں تو جو جیت ہے وہ امام حسین کی ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ آج تک یزید کی حکومت کو کوئی درست حکومت نہیں کہتا۔ یہ کام کیا ہے امام حسین نے کہ انہوں نے دین کی ایک جو تشریح ہے اس کو بالکل محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ نے شہادت سے کیا ہے، اور اس بات کا اس لیے اتنا چرچا ہے کہ اس نے دنیا میں اسلام کے ایک بنیادی اصول کو بچا لیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، دین است حسین دین پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ توحید کی بنیاد وہ یہی ہے کہ توحید کیا ہے کہ اللہ طاقت کا مالک ہے، اور بادشاہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود مالک ہے، تو یہ شرک ہے اصل میں۔ تو اس شرک کو علیحدہ کیا توحید سے آپ نے، یہ امام حسین کا کہنے کے کام ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وگرنہ رونا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک عبادت ہے، رونا چاہیے، لیکن صرف رونا نہیں چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جیسے محترم ساگر ہاشمی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سکوت شب میں نوائے سحر کی صورت ہے، میرا امام ہر ایک دور کی ضرورت ہے۔ تو وہ ضرورت یہی ہے کہ ہر دور میں یزیدی آتے رہتے ہیں، ہر دور میں اس طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امام حسین کا اسوہ ہے، اور وہ جذبہ ہے جو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان فتنوں کا منہ بند کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو معذرت۔ السلام علیکم۔